ہم جماعت داہم کی غزل نمبر 4 کی تشریح کر رہے ہیں جو کہ اس کی آخری غزل ہے۔ پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے 4 اشعار کی تشریح کی تھی، اب ہم شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ اس شعر میں شاعرہ ادا جعفری کہتی ہیں کہ ہم اپنے ہم سفروں سے راہ بدلنے کا کیا گلہ کریں گے، ہم جس بھی راہ پر چل آتے ہیں ہماری منزل تمہارے گھر کا دروازہ ہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو ہم سفر جنہوں نے راہ بدل لیا ہے ان کو ہم کیا گلہ کریں، کیونکہ ہماری راہ تو ہم جس راہ سے بھی چل کر آتے ہیں محبوب کے گھر کی طرف ہی جاتی ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میرے ہم سفر یعنی میرے محبوب مجھ سے الگ ہو کر راستہ تبدیل کر چکے ہیں، اب میں ان سے جدا ہونے کا کیا شکوہ کروں۔ خود میرا یہ حال ہے کہ اگر ہر جگہ محبوب کا ہی احساس ہوتا ہے، لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، لیکن ہماری منزل اپنے محبوب پر ہی آ کر تمام ہوتی ہے۔ اس لیے اب ہم اس راستے پر تنہا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ تو ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، ہماری جو راہ ہے وہ محبوب سے الگ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جو میرے گھر کی منزل ہے، جو میرے گھر کا راستہ ہے وہ محبوب پر ہی آ کر ختم ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی اس راستے پر تنہا سفر کر سکتی ہوں۔ جب ہم کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں یا سفر سے لوٹتے ہیں تو تیرے در و بام پر حاضری دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے کہ جب بھی ہم جہاں بھی جاتے ہیں لیکن لوٹتے ہیں تو ہم تیرے در و بام پر ہی لوٹتے ہیں، تیری یاد ستاتی ہے ہمیں۔ اس سے متعلقہ شعر دیکھتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تلاش یار میں جب نکلتے ہیں تو ہمارا سایہ بھی ہمیں اس راہ میں ناگوار گزرتا ہے، یعنی کہ محبوب کی تلاش میں اپنا سایہ بھی ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئی تمنا، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئی تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی طرف سے جو جواب کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے محبوب کی طرف سے جواب کا انتظار کرتے کرتے اب تھک چکی ہوں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوئی اور تھک ہار کر امید کے سہارے بیٹھ گئی ہوں۔ اس نے اپنے محبوب کی منزل تک جانے کے لیے بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ اب تھک ہار کر صرف امید کا سہارا لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ اب ناکام جذبہ ہی میرے کام آ سکتا ہے اور مجھے میری منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ متعلقہ شعر دیکھتے ہیں۔ غالب کیا کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 4 کا آخری شعر، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ تو یہ غزل کا مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعرہ نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 7 یعنی کہ غزل کے آخری شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ غزل کے مقطع میں، اب مقطع کیا ہے؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو ہمیشہ یہ بات اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، جس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو غزل کا وہ آخری شعر تو کہلائے گا لیکن مقطع نہیں ہوگا۔ تو یہ غزل کا مقطع اس لیے ہے کیونکہ اس میں شاعرہ نے اپنا ادا جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو اس میں شاعرہ اپنے جذبہ عشق کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ میری محبت کا انجام ناکامی ہے، میری محبت کا انجام ناکامی ہے اور میں عشق کے انجام پر غور کرنا شروع کر دوں تو عشق و محبت کے دیوانے جس صحرا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے بے اباں کا وقار قائم ہے، وہ فطرت اور وقار باقی نہ رہے گا اور صحرا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ جب بھٹک رہے ہوتے ہیں تو صحرا میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ انجام پر غور کریں، جو صحرا کا جو وقار ہے وہ بے اباں کا جو وقار ہے وہ ان عاشقوں کی وجہ سے ہے۔
تو وہ فطرت و وقار باقی نہ رہے گا اور صحرا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ عاشق لوگوں کو عشق کے انجام کی فکر کرنی چاہیے، اگر عشق کرنے والوں کو پہلے انجام کا پتہ چل جائے تو دشت جنوں کی ساکھ باقی نہ رہے۔ تو شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر عشق کرنے والوں کو پہلے ہی اپنا انجام پتہ چل جائے گا تو دشت جنوں جو صحرا میں بھاگ رہے ہیں ان کی بھی ساکھ باقی نہ رہے۔ اسے متعلقہ شعر دیکھتے ہیں۔ ناکام حسرتوں کے سوا کچھ نہیں رہا، دنیا میں اب دکھوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ تو یہ تھی ہماری غزل نمبر 4 یعنی کہ آخری غزل کی تشریح۔ اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں، اس میں سوالوں کے مختصر سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں۔ محبوب کی آمد پر شاعر کس اہتمام سے اس کے استقبال کے خواہش مند ہیں؟ شاعرہ ادا جعفری کہتی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ محبوب کے ہونٹوں پر کبھی میرا بھی نام آ جائے، یعنی وہ مجھے میرا نام لے کر پکارے، بے شک وہ مجھے نام سے مخاطب ہی کیوں نہ کرے، بس میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے سامنے میرا نام لے، چاہے وہ اس میں کوئی الزام ہی کیوں نہ ہو۔ سوال نمبر 2، شاعر کو ہم سفروں سے کس بات کا گلہ نہیں ہے؟ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم سفروں سے راہ بدلنے کا کیا گلہ کریں، ہم جس راہ پر چل آتے ہیں ہماری منزل تمہارے گھر کا دروازہ ہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جہاں سے بھی گھوم کر بھٹک کر آتے ہیں تمہارے گھر کا دروازہ ہماری منزل ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں لیکن ہماری ہر منزل اپنے محبوب پر ہی آ کر تمام ہوتی ہے، اور اس لیے اب ہم اس راستے پر تنہا سفر کر سکتے ہیں۔ دل میں اندیشہ انجام آنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تو شاعرہ کہتی ہیں، یہ سوال نمبر 3 ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ میری محبت کا انجام ناکامی ہے اور میں عشق کے انجام پر غور کرنا شروع کر دوں تو عشق و محبت کے دیوانے جس صحرا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے بیابانوں کا وقار قائم ہے، عزت قائم ہے، وہ عزت وقار قائم یعنی کہ باقی نہ رہے گا اور صحرا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ عاشق لوگوں کو عشق کے انجام کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ شاعرہ خوشبو کی زبانی کسی پیغام کے آنے کی منتظر کیوں ہے؟ شاعرہ کہتی ہیں کہ چمن کی کلیاں آج بہت اداس ہیں، اس کے ہونٹ بند اور حیران و پریشان ہیں، وہ تیرا پیغام اپنی زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہیں، اب تیرا پیغام خوشبو کی زبانی مجھ تک پہنچ جائے تو وہ بھی غنیمت ہے، یعنی کہ تم خود نہیں آ رہے ہو تو اپنا پیغام خوشبو کی زبانی ہی مجھ تک بھیج دو، کیونکہ خوشبو کی زبانی جب تمہارا پیغام پہنچ جائے گا تو میرے لیے وہ بھی غنیمت ہوگا۔ سوال نمبر 5، اس غزل کے مطلع میں کیا خیال پیش کیا گیا ہے؟ غزل کے مطلع میں مطلع ہوتا ہے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر وہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہو تو وہ غزل کا پہلا شعر تو ہوگا لیکن وہ مطلع نہیں ہوگا۔ تو اس میں شاعرہ اپنے جذبہ عشق کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ میری محبت کا انجام ناکامی ہے اور میں عشق کے انجام پر غور کرنا شروع کر دوں تو عشق و محبت کی دیوانے جس صحرا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے بیاباں کا وقار قائم ہے وہ فطرت و وقار باقی نہ رہے گا اور صحرا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ عاشق لوگوں کو عشق کے انجام کی فکر کرنی چاہیے، اگر عشق کرنے والوں کو پہلے انجام کا پتہ چل جائے تو دشت جنوں کی ساکھ باقی نہ رہے۔ سوال نمبر 6، غزل کے 5ویں شعر میں ہم سفر کے راہ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اپنے ہم سفروں سے راہ بدلنے کا کیا گلہ کریں، ہم جس بھی راہ پر چلتے ہیں ہماری منزل تمہارے گھر کا دروازہ ہی ہوتی ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ میرے ہم سفر یعنی میرے محبوب مجھ سے الگ ہو کر راستہ تبدیل کر چکے ہیں، اب میں ان سے جدا ہونے کا کیا شکوہ کروں، خود میرا یہ حال ہے کہ ہر جگہ محبوب کا ہی احساس ہوتا ہے۔ غزل کی تشریح اور مشق کا جائزہ لینے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس غزل کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں مجھے، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کر دوں گی۔